أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر مرد نے طلاق دے دی عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا، اب ان دونوں کے لیے حلال نہیں یہ کہ وہ آپس میں رجوع کرے، بشرط یہ کہ عورت نکاح کر لے کسی اور مرد سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ دوسرا مرد بھی عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر یہ دونوں رجوع کرے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ دونوں گمان رکھیں اس بات کا یہ کہ قائم رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں جو ہم نے کل تلاوت کی ان میں پڑھا کہ 2 طلاقوں کا حکم، اگر مرد اپنی عورت کو 1 طلاق یا 2 طلاقیں دے دے، 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، اور عدت کے اندر اگر وہ مرد اپنی عورت سے رجوع کر لے تو یہ دونوں طلاقیں رجعی ہوں گی اور بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر اگر مرد رجوع کرنا چاہے، اگر 2 طلاقوں کے بعد 2 طلاقیں دے دی اور عدت پوری ہو چکی، اور عدت پوری ہونے کے بعد یہ خیال آئے کہ میں اپنی عورت سے رجوع کروں، تو اس میں یہ اب طلاق بائن ہو جائے گی، اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر اب مرد اور عورت رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، عدت پوری ہو جانے کے بعد اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت نکاح کریں گے، دوبارہ سے نئے سرے سے نکاح ہوگا، اور پھر ان دونوں مرد اور عورت کا رجوع ہو جائے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی، 2 طلاقیں تو پوری ہو چکی تھی، 2 طلاقوں کا حکم پہلے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا، اب یہاں پر تیسری طلاق کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دے، چاہے وہ 3 طلاقیں وقفہ سے دی، پہلے 1، پھر عدت پوری ہو جانے کے بعد دوسری، پھر عدت پوری ہو جانے کے بعد تیسری، چاہے وہ 3 طلاقیں اس طرح علیحدہ کر کے دے یا اکٹھی 3 دفعہ اس کو 3 طلاقیں دے دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اب مرد اور عورت آپس میں رجوع نہیں کر سکتے، نہ تو عدت کے اندر رجوع ہوگا جیسے پہلی 2 طلاقوں میں حق حاصل تھا، اور نہ ہی اب باہمی رضامندی کے ساتھ وہ نکاح کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب نہ رجوع والی صورت ہے اور نہ ہی نکاح والی صورت ہے جب 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں۔ تو تیسری طلاق کے بعد صورت کیا ہے؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور جس سے اب اس دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح ہوا، اگر وہ مرد بھی خود کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو، کوئی یہ نکاح سے پہلے یہ شرط نہ رکھی گئی ہو کہ تم مجھے نکاح کرنے کے بعد طلاق دو گے، یا کوئی اسے مجبور نہ کرے اس عورت کو طلاق دینے پر، خود وہ دوسرا مرد اگر عورت کو طلاق دیتا ہے یا وہ وفات پا جاتا ہے، تو اب ان دونوں میاں اور بیوی جن کا پہلے آپس میں نکاح تھا پھر طلاق ہوگی، اب اگر وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں
اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر اب ہم واپس رجوع کریں گے تو ہمارے اندر ہم آپس میں اتفاق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو قائم رکھیں گے، عورت مرد کے حقوق پورے ادا کرے گی اور مرد عورت کے پورے حقوق ادا کرے گی، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ دونوں دوبارہ نئے سرے سے نکاح کریں اور پھر ان کا رجوع ممکن ہے۔ اس صورت میں کہ جب دوسرا مرد اپنی رضامندی سے اس عورت کو طلاق دے دے، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں انسان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ایسا جو طلاق تو سب سے بری چیز ہے، جیسے کل حدیث میں بھی آپ کے سامنے نبی کی حدیث بھی بیان فرما دی طلاق، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرد اپنی عورت کو ایک طلاق دے، اور اگر اس ایک طلاق دینے کے بعد اگر رجوع کی طرف میلان ہوتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر عدت پوری ہو جانے کے بعد نکاح کی صورت میں رجوع باقی ہے، پھر اسی طرح دوسری طلاق دے، پھر تیسری طلاق دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طریقہ بتایا کہ طلاق دینے کا جو اصل طریقہ وہ یہ اس طرح سے کہ انسان وقفے کے ساتھ ایک ایک کر کے طلاقیں دے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں مرد اور عورت کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے حدوں کو قائم نہیں کیا، ہمیں وہ حدیں قائم کرنی چاہیے، آپس میں باہمی اتفاق اور پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں پھر دوبارہ نکاح کر لے، کوئی صورتحال بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں انسان کی مصلحت اور انسان کے فائدے کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، لیکن اب جب بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی کہ اگر انسان 3 طلاقیں اپنی عورت کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی حل باقی نہیں بچا، یا تو وہ عورت کسی غیر دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اور اگر وہ مرد اپنی رضامندی کے ساتھ اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تب تو صورتحال باقی ہے کہ پہلے والے مرد میاں اور بیوی آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورتحال باقی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جو عقل اور شعور رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔